ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کو اوپر کانٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پہ کانٹا ڈال دیتے ہیں. یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مذاکرات کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے. جب جنرل باجوہ گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی, ہمیشہ پیغام پہنچائے, کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ وہاں وہی پالیسی چل رہی تھی, وہی کانٹا ڈالا ہوا تھا. جب کانٹا ڈالا ہوا تو بات کیوں کریں گے کوئی. بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات ہے. ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے, اس ملک میں کوئی امید نہیں رہ جائے گی لوگوں کی. 10 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پاکستان کے ڈالرز ملک سے باہر انویسٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کو پاکستان کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, امید جا رہی ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہے تو آگے کوئی بھی ہوپ نہیں ہے. تو کوئی تو پلان ہوگا نا. چلے مان لیا عمران خان نہیں ہے, پی ٹی آئی ختم کر دی. جس طرح ابھی یہ کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا ہے, اب اگر اس کو الیکشن کہتے ہیں تو اس طرح تو سارے ڈکٹیٹرشپس کے اندر ایسے الیکشنز ہوتے رہے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ الیکشن کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ووٹ دیکھیں کتنے, 8 سے 9 لاکھ, پیپلز پارٹی کے 3 لاکھ ووٹ, اتنا بڑا فرق. اور وہ جیت جاتی ہے پیپلز پارٹی, اور جس طرح وہ جیتی ہے پولیس کا استعمال کر کے. تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے, اور اس سے تو کوئی ملک کا فیوچر نہیں ہے. کیونکہ الیکشنز تب الیکشن مانے جاتے ہیں جب جس ملک میں رول آف لا ہوتا ہے, جس ملک میں انصاف ہوتا ہے. تاکہ جب انصاف ہوتا ہے وہ پھر صاف اور شفاف الیکشن کرواتا ہے. اس ملک میں عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے, وہ پھر ملک آزاد ہو جاتا ہے. جمہوریت کا صرف مقصد ہی ایک ہوتا ہے, آزادی دینا. جمہوریت کے اندر اگر لوگ آزاد نہیں ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے. اور جمہوریت کے اندر آزاد ادارے ہوتے ہیں, آزاد الیکشن کمیشن ہوتی ہے, آزاد عدلیہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. جب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, قوم آزاد ہو جاتی ہے. اور آزاد قوم وہی اسی کی پرواز اوپر جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی, دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسٹ جرمنی کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ویسٹ جرمنی میں جمہوریت آ گئی. جب 50 سال کے بعد ایسٹ جرمنی آزاد ہوتا ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسٹ جرمنی پیچھے رہ جاتا ہے, ویسٹ جرمنی اوپر چلا جاتا ہے, ایسٹ جرمنی نیچے آ جاتا ہے. اسپین کی میں مثال دیتا ہوں, وہاں ڈکٹیٹرشپ آ گئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرینکو آ گیا, 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہی, وہ پیچھے چلا گیا. اسپین سارا ویسٹرن یورپ جو ڈیموکریسی تھی آگے چلا گیا. سوویت یونین, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 بڑی طاقتیں تھیں, امریکہ اور سوویت یونین. اصل میں سوویت یونین نے نازی جرمنی کو شکست دی تھی, ان کے پاس طاقت تھی. اور وہی سوویت یونین کے اندر وہ ہوا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. اور ادھر سے وہاں وہ آزاد ہو گئے, وہ آزاد تھے. مغربی سوسائٹیز, ویسٹرن یورپ, امریکہ, وہ آگے نکل گئے. سوویت یونین ٹوٹ گیا. کبھی کوئی معاشرے میں جدھر آپ آزادی اس کی ختم کر دیتے ہیں, اس کی آپ پرواز ختم کر دیتے ہیں. نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں. ساؤتھ کوریا دیکھیں کدھر پہنچ گیا, کیونکہ آزاد ہے, جمہوریت ہے.